بحرين العروبة، بحرين الانتصار، بحرين الثورة، بحرين الكرامة. لك الفداء يا بحرين. هذا يوم الحشر، تعال اصنع بيديك الأول، غادر قبرك واحمل ظهرك وعد سلاحك. Ready to sacrifice every drop of their blood for dignity, for freedom, for the freedom to rule our own country. We've seen situations similar to that back in the 90s, and we came out of it, and we know we're going to come out. We're going to come out of it. Police took every care possible. The country was walking on the brink of a sectarian abyss. Cengabeyin işi olsun. حالیہ انقلابات اور احتجاجی تحریکوں کے حوالے سے جو ممالک قابل ذکر ہیں ان میں سے ایک بحرین ہے۔ بحرین کے لفظی معنی دو سمندر۔ بحرین 30 چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ بحرین ایران کے جنوب مغرب میں 120 میل اور سعودی عرب کے مشرق میں صرف 14 میل کی دوری پر ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 620 مربع کلومیٹر ہے۔ سن 1986 میں تعمیر کی جانے والی 26 کلومیٹر لمبی کنگ فہد کازوے بحرین کو سعودی عرب سے ملاتی ہے۔ بحرین کا قدیمی نام دلمن تھا۔ 3000 سال قبل مسیح میں بحرین دنیا کی تجارت کا اہم مرکز تھا۔ 1602 سے 1783 تک بحرین پر ایرانی حکومت تھی۔ 1783 میں احمد بن الخلیفہ بحرین پر قابض ہوا۔ اس کے بعد 1820 میں بحرین برٹش حکومت کا حصہ بنا۔ 1971 میں برٹش خلیج فارس سے دستبردار ہوئے اور بحرین آزاد ہوا۔ 1973 میں ایک آئین اپنایا گیا جس کے تحت شیخ کے اختیارات محدود تھے اور منتخب قومی اسمبلی تشکیل پائی، مگر 1975 میں شیخ نے آئین معطل کر کے اسمبلی توڑ دی۔ سن 1981 میں بحرین گلف کوآپریشن کاؤنسل کا حصہ بنا۔ سن 1971 کے بعد الخلیفہ حکومت کی جانب سے شیعہ اکثریت کو پے در پے تعصب کا نشانہ بنایا گیا۔ سن 1995 اور اس کے چند سال بعد تک بحرین میں حکومت کی متعصب روش اور شدید مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سن 1999 میں شیخ عیسیٰ الخلیفہ کے بعد اس کا بیٹا شیخ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ بحرین کا حاکم بنا، جو آج تک حکومت کر رہا ہے۔ شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ 1971 سے آج تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہے۔ انسانی حقوق کی پے در پے خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بحرین میں مختلف NGOs بنائی گئیں، جس میں بحرین سینٹر آف ہیومن رائٹس، بحرین یوتھ سوسائٹی فار ہیومن رائٹس وغیرہ شامل ہیں۔ تعصب اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مظالم کی داستان کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ سن 1971 سے 2011 تک، جبکہ دوسرا حصہ 14 فروری 2011 کے بعد۔ The population, according to a January 2008 government statement, is 1,050,000. Now, of that 1,050,000, 1% is Jews, Christians, Hindus, Baha'is, and different religions, and 99% is Muslim. Of that 99%, according to also government statements then, 70% is Shia, 29% is Sunni, and the 1% is other religions. Shias in high-ranking positions in governmental institutes only rank 13%. Now, if you notice the difference between the population and how many of them actually have high government positions, you find that there's a very big difference in numbers. The percentage of Shias in security-related institutions, the Bahrain Ministry of Defense, the Bahrain Ministry of Interior, the Bahrain National Guard, the Bahrain Special Security Forces, all 0% Shias. They're not allowed to work in these different institutions. Percentage of Shias in other governmental institutes,
the Bahrain Ministry of Cabinet Affairs, the General Organization for Youth and Sports, Central Informatics and Organization, Survey and Registration Bureau, Bahrain Royal Court, the Conference Court, all 0%. 78% of honorary students in Bahrain are Shia. Now, one of the excuses the government has been using in Bahrain of why the Shias do not have high-ranking positions is that the students basically do not have the qualifications for that positions. So the Bahrain Center for Human Rights actually went and did some research, and we found that on the other hand, it was actually the opposite. اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے، جن میں سے ایک تھا بڑے پیمانے پر دیگر ممالک کے لوگوں کو بحرینی نیشنلٹی دینا، خاص کر سعودی عرب سے۔ فهد عبد الكريم السلمي، ساكن في الدمام في حي الدواسر. اسمي علي بن عيسى بن أحمد العناشي الدسري، من مواليد الدمام، وعمري 47 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جمعة بن جاسم بن محمد عثمان الدسري، ساكن الدمام حي الدواسر. والله هي عن طريق العمدة من الدمام هنا، عن طريق العمدة تقدم وتروح الإجراءات في البحرين ويجيك الجواز هنا. لا والله سمعنا أن في تقديم على جواز بحريني، وقالوا تقديم عن طريق العمدة، عمدة الدواسر، عمدة الدواسر حق الدمام. أخذت أوراقي وثبتت السعودية ورحت قدمت عنده، خلال 6 شهور طلع الجواز البحريني. الجواز ما في كلافه، الجواز تروح حق علي بن عيسى يعطيك أوراق وتعبيها وتجيب صورة من البطاقة العائلة، بطاقة شخصية، كم ولد عندك، كم بنت عندك، كل حاجة. أنا منهم واحد، يعني يمكن أول جوازات أنا استلمها، يقول 13 جواز بحريني وبطاقة سكنية وبطاقة شخصية وكل حاجة. بحرین میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں اور تعصبات کا نشانہ بننے والوں کی جانب سے ابتدا میں ہی احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن بحرین میں ظلم کا نشانہ بننے والوں کو احتجاج کا حق بھی حاصل نہیں۔ بیپکو، یہ آئل ریفائنری بحرین کے گاؤں مامیر میں قائم ہے۔ بیپکو کی خطرناک ریفائنری مامیر کے گاؤں سے صرف 1 کلومیٹر دور ہے۔ بیپکو نے مزید خطرناک فیکٹریوں کو بھی دعوت دی، پیٹرو کیمیکل فیکٹری، زہر آلود انسولیشن فیکٹری، اور پھر ان فیکٹریوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا گیا اور مامیر کے نزدیک تر ہوتی گئیں۔ ان فیکٹریوں نے مامیر کے کئی لوگوں کی جانیں لی اور خطرناک بیماریوں کا باعث بنی، جن میں کینسر، سانس لینے میں مشکلات اور دیگر جسمانی بیماریاں شامل ہیں۔ یہاں رہنے والوں کے اجداد کو ماحولیاتی آلودگی اور اس کے نقصانات کا علم نہیں تھا، نہ ہی اس سے پیدا ہونے والی ممکنہ بیماریوں کا، مگر بیپکو کے مالکوں کو معلوم ہے کہ ان کی کمپنی کیا خطرات پیدا کر رہی ہے، اس لیے وہ خود مامیر یا اس کے اطراف کے گاؤں میں رہائش اختیار نہیں کرتے۔ سميتها ساعة الوزير سميت خلة سم ولا لا؟ يعني في ريحة بس ما لا مو قوية الحين صحيح لكن في ريحة۔ ان زہریلی گیسوں کے اخراج سے ایک ہی رات میں 4 حمل ضائع ہوئے۔ اس کے علاوہ 50 دم گھٹنے کے کیسز، جسم پر جلنے کے اثرات، الٹیاں اور جلد پر ریشز، اور یہ بیپکو نے منسٹری آف ہیلتھ کی اجازت سے کیا، جن کا کہنا تھا ان تمام کیسز کا گیس کے اخراج سے کوئی تعلق نہیں۔ بحرین میں مظالم اور تشدد کی داستان برٹش ایجنٹ ایئن ہینڈرسن کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ ایئن ہینڈرسن 30 سال سے بحرین کی قومی سلامتی کا سربراہ تھا اور 1998 میں ریٹائر ہوا، مگر آج بھی بحرین میں حکومت کے مہمان کی حیثیت سے رہائش پذیر ہے۔ 3 جون سن 1997 ایک پارلیمنٹری سیشن کے دوران برٹش پارلیمنٹ کے رکن جارج گیلوی نے ایئن ہینڈرسن کے لیے کہا تھا، 1950 کی دہائی میں اس نے کینیا میں اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تھی۔
کینیا کی آزادی کے بعد صدر جومو کنیاتا نے اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے تشدد سے متاثرہ عوام کی شدید مخالفت کی وجہ سے صدر کو اسے کینیا سے ملک بدر کرنا پڑا۔ بعد میں بحرین کی حکومت نے اس کی خدمات حاصل کی۔ خلیج میں ایئن ہینڈرسن کو بحرین کا قصائی کہا جاتا ہے۔ The butcher of Bahrain. They tortured me by stick, a black hose, thin black hose with water. They put a pencil in my ear. They broke my nose twice. They broke my knee. With a hammer. Is that the man that was in charge of that torture? Yes. He is Colonel Ian Henderson. They hanged me on a stake, wooden stake. And during that time I was being beaten very badly on my legs with rubber hoses. Sometime by one guard, sometime by two at the same time. During the 90s, when torture, particularly during 94 and 98, was systematic in the country, we were able to document most of the allegations of torture. And during that period, there were also at least 7 people that died under interrogation in custody of the intelligence services. So throughout this period, Ian Henderson was at the head of the intelligence services. Ian Henderson 2 مرتبہ جارج میڈل سے نوازا گیا، جو برطانیہ کا سب سے بڑا شہری اعزاز ہے۔ ایئن ہینڈرسن کو کینیا کی آزادی کے بعد ملک بدر کر دیا گیا۔ What I did many years ago as a police officer during the emergency, when Kenya was not an independent country, is today seen as something not very desirable. اس طرح حکومت برطانیہ اور حاکم خاندان کے بحرین سے وابستہ مفادات کی خاطر گٹھ جوڑ واضح ہو جاتی ہے۔ تشدد کا نشانہ بننے والے یقیناً بے شمار ہیں۔ تاريخ 23 كسروا باب البيت طبعا وهجموا القوات الخاصة بالأسلحة وهذا، تم اقتحام منزلي بطريقة بشعة الديوان مال السيارة، وتم ضربنا في الشارع يعني أمام الناس. مالي من أول لحظة الاعتقال من البيت، يعني طبوا علي البيت، تم ضربي في البيت أمام أمي وأمام شدة، يعني حتى الدم قام يصير من فشمي ومن Hello, this is Ali Abdul Imam. I'm the creator and founder of BahrainOnline.org. گلف ایئر میں نوکری کرنے والے علی عبد الامام کو 4 ستمبر 2010 کو گرفتار کیا گیا۔ عبد الامام فارغ اوقات میں اپنا بلاگ چلایا کرتے تھے۔ The first time we went, they told us that you have 30 minutes. Every time you go and visit, the meeting get even shorter. The time we are allowed, like we started with the 25, not 30, 25, then 15, and the last time was 10 minutes. I was really sad for that, and so I asked the officer there, who's in charge here, please? He said, no one in charge here. Then I asked him, what's your name, please, so that when I go and follow up, I can say that this person, his name is so-and-so, told me there is no one in charge here. And he said, I don't have a name. He replied to me in a very disrespectful way. And he said, who told you 30 minutes? Actually, there is no law for that. And I asked him, do you mean that this big organization now, does not have any policies, any rules?